اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں، لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو، یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی۔ لہٰذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے۔ یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، سامان لدا ہوا تھا، ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا، بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا، 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے اور غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مرڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مرڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مرڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آئے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا
کرنا پڑے گی. ہاں تقوی بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا. ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا, ایک جہاد میں جانا تھا, لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا, اس نے وہ پی لیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا. پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا. وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے, اس میں نشہ نہیں ہے. پی گئے. پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی, لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے. وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی, مجھے کوڑے مارے جائیں. حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے. 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے, اس نے نشہ کر لیا تھا, تو ایک گھوڑا بھیجا, اسپیشل گھوڑا, اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا, گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو. جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے. باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا, کہا بیٹے ادھر آؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ, میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. بیٹے نے کہا ہاں. کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی. کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے, میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں. 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی. حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے, وہ سزا نہیں مانی جائے گی, سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا. پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا, اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا. پھر دوسرا جلاد مارے گا, دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا. پھر تیسرا مارے گا, تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے. اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا, بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے. جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے, پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے, آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے, ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے, اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی, جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا, اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو. میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا, آج ملا ہے. میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں. یہ تھے مسلم. اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے. میرے پیارے ساتھیوں 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں, مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس, جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے. یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما, جب تک زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین.